وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قرآن کریم سورۃ المؤمنون کی یہ 67 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم زمین کی، آسمان کی تخلیق اور اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر سمجھایا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو ان لوگوں کو جو لوگ اللہ رب العزت کے وجود کا، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس میں رسوخ اور پختگی پکڑیں۔ اب اللہ رب العزت نے ہماری انسانوں کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو پوری انسانیت کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مسئلے سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر بنیاد مٹی ہے، پھر یہ نطفے سے یہ ایک سلسلہ چلا ہے، اور رحم مادر کے اندر اپنا ٹھہرنے والا نطفہ، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ اس کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ مختلف مراحل طے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، 9 ماہ بعد بچہ بن کر جنم لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مختلف مراحل انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ سارا ایک اللہ رب العزت نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کیا کچھ ہونا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عقل سے، فہم سے کام لے اور اللہ کا فرمانبردار اور مطیع بن جائے۔ والذی، وہی اللہ ہے، خالقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی سے، ثم، پھر من نطفہ، نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، اس نطفے سے پھر ایک مدت تک وہ خون کا لوتھڑا رہتا ہے، ثم یخرجکم، پھر تمہیں نکالتا ہے طفلا، بچے کی صورت۔ اور دوسری کئی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہاں تو صرف نطفے کا تذکرہ ہے، کے لوتھڑے کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ایک پورے وجود کا اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا، پھر اس میں روح پھونکی جانی، اور پھر 9 ماہ تک یہ اس کا یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنا، پھر باہر بچے کی صورت میں آنا، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور ہم لوگ، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کو اپنا حاجت روا، ان کو اپنا مشکل کشا اور ان کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو مچھر کا ایک پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو مٹی میں چلا جاتا ہے، من و من مٹی میں چلا جاتا ہے، اس کے آگے جا کر جھکا جاتا ہے، جبکہ سجدے کے لائق اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ ہر قسم کی نظر و نیاز صرف اللہ رب العزت کے نام کی وہی طاقتوں کا مالک ہے،
اور اس کے بغیر اس کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا. ثم یخرجکم پھر تمہیں نکالتا ہے طفلاً بچے کی صورت میں. ثم تاکہ لتبلغوا تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی پوری قوت کو. ایک وقت آتا ہے انسان پوری جوبن والی وہ جوانی قوت والی وہ ایک زندگی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آگے کیا تھا ثم پھر لتکونوا تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے. انسان پھر وہی ایک بچوں والی اس پر ایک کیفیت آ جاتی ہے. جوانی سے پھر وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. کمزور ہو جاتی اس کی ہڈیاں اس کا گوشت اس کے وجود کے اندر وہ جان نہیں رہتی. وہ واپس پلٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ اور تم میں سے بعض فوت ہو جاتے ہیں من قبل اس سے پہلے ہی اس بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا. کوئی ماں کے بطن میں ہی اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے تو وہ واپس پلٹ جاتا ہے. بھائی تب لوگوں اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اجل مدت مسمن معین مدت. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخر وہ لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ بھی ایک معین مدت تک رہتے ہیں. انہوں نے آب حیات نہیں کیا اور کسی نے نہیں. معین مدت ہے موت آج نہیں تو کل. 60 سال کی عمر میں نہیں تو 70 سال کی 70 نہیں تو 80. زیادہ تر آج کل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں وہ 60 سے 70 برس کے درمیان ہوں گی. قسمت والے یہ جو آگے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی زندگی ہے ہم اسے اللہ کی بندگی میں صرف کریں. والا اللہ کو مرتا کہ آگے سوچ سمجھ لو. اللہ ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی اور مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے.